اب دیکھیے رمضان المبارک کتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے سبھی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرے غلام اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کیا تم جانتے ہو کون سا مہینہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے، اور تم کس مہینے کا استقبال کرنے والے ہو؟ جس مہینے کی پہلی ہی رات اللہ تمام گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے وہ مہینہ آنے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرضوں جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں تیرے لیے بخشش بھی ہے، اس مہینے میں تیرے لیے مغفرت بھی ہے، اس مہینے میں تیرے لیے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ رات ہے کہ جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں اس مہینے میں۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ سارا دن روزے میں گزارا، کوئی گناہ نہ کیا، فرمایا جس نے اس انداز میں روزہ رکھا کہ حقیقی معنوں میں اس نے روزے کی نوعیت کو سمجھا، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ٹی وی اور سوشل میڈیا جیسی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے آئیں، اپنے رب کے حضور جھکنے والے بن جائیں۔ یہ مہینہ گناہگاروں کی بخشش کے لیے ہے، آئیں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس نے زندگی میں ماہ رمضان المبارک پایا اور عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آئیے زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔